کوشش ہے کسی دی دل آزاری نہ ہوئے، اور یہ بھی تھوڑی شفقت ہے جو میں بحثیت طالب علم ہے اور تصور کا دی حوصلہ افزائی کرندہ تہ دل تو شکر گزار ہے جو کہ سبق سناؤں کا موقع ملے تو آج دی اس آبڑ حصے دی مجلس کا آغاز بس اس لفظ کر دیں جو معصوم و محبت ضعف کرتا ہے۔ ضعف جتنا پاک ہو سی معصوم نال اتنی محبت زیادہ ہو سی۔ سلام علیکم۔ ظرف جتنا بلند ہو سی معصوم دے اتنے قریب ہو سی۔ اگر ظرف اچھا نہیں کول رہ سکتا ہے معصوم نہ محبت نہیں ہو سکتی۔ جی اگر ظرف اچھا ہے تو جیسی بھی محفل وچ ہے دل وچ معصوم ہے، کیونکہ ظرف ہی سب کچھ ہے نا۔ ظرف اچھا ہے تو معصوم ہے، محبت ہے۔ ظرف بلند ہے تو معصوم دے قریب ہے۔ اس کی دلیل قرآن وچ موجود ہے، پیو نو ہوئے پتر ڈوب کے مرد ہے۔ بات سمجھ لے، یعنی کسی دی جرحت نہیں جو حضرت نوح دے بیٹے کوئی حرام زادہ آکھے۔ اس نے ترے رشتے نوح نال، یعنی میں بات کر گیا ہیں تو شاید سمجھ نہیں آئی۔ ظرف کردہ ہے معصوم نو محبت تو قرآن پیادہ ہے پیو نوح ہوئے بیٹا ڈوب کے مر دے۔ انہیں اینج بھی کوئی نہیں آکھ سکتا جو حرام زادہ ہے۔ کیونکہ اس نے رشتے سرکار نوح نال ترائے، بیٹا بھی ہے، صحابی بھی ہے، امتی بھی ہے۔ یعنی حضرت نوح بسم کے اس نے رشتے ترائے، بیٹا بھی ہے، صحابی بھی ہے، امتی بھی ہے۔ قرآن آدھا ہے ظرف کم نس کیتا سفینہ نجات چھٹ گیا ہے۔ تو آئیے سے یعنی ظرف کم نہیں کیتا تو سفینہ نجات چھٹ گیا ہے۔ تو حضرت نوح دے کسے تو پتہ چلے آپ بھاویں رشتے داری ہوئے ظرف اچھا نہ ہوئے تو بندہ ڈوب کے مرد ہے نا۔ بھاویں رشتے دار ہوئے اگر ظرف اچھا نہیں تو ڈوب کے مرد ہے۔ پہلی سطر ہے قرآن دی، دوسری سطر ہے نحج البلاغہ دی۔ قرآن آدھا ہے پیو نوح ہوئے ظرف اچھا نہ ہوئے تو بیٹا ڈوب کے مرد ہے۔ قرآن پیادہ ہے پیو نوح ہوئے ظرف اچھا نہ ہوئے تو بیٹا ڈوب کے مرد ہے۔ دوسری سطر نحج البلاغہ دی ہے پتر محمد ہوئے پیو ابو بکر ہوئے۔ کوفے دے ممبر تے بہ کے علی پیادہ ہے نطفہ ابو بکر دائے پتر میں علی دائے۔ حضرت فرما رہے ہیں نطفہ اسی کسی دے خلاف نہیں سے، ظرف جتو اچھا سمجھ پہ ہے ایسا سلام کیتا ہے۔ علیم پتران دی کمی آئی، چلو بے اولاد ہوندے تو وقت کیتا با مولا آکھ دیتے تے جس دے پتران دے صدقے بندیاں پتر لائے۔ پتران دی کبھی بھی نہیں، پھر کیوں پہ آدھے نے نطفہ ابو بکر دا ہے پتر میرے
کون ہے محمد بن ابی بکر جس نے علی بیٹا تسلیم کی تھی بھی؟ تو پھر اس نے ظرف نو سلام ہے کہ گورنر رہی ہے حضرت دی حکومت مصر دا. حالانکہ الزام ہے ساڑھے دا جیسی صحابہ نو نہیں مندے، سادات چھوڑ کے باقی اسی صحابہ دا صدقہ کھانے ہیں. سادات چھوڑ دو کیونکہ سادات دا ہر کوئی کھانا ہے، اسی صحابہ دا صدقہ کھانے. اگر تین صحابہ نال محبت ہے تو آج چوک چھڑ کے محمد بن ابی بکر دے قاتل تے لعنت کر. اگر محبت ہے صحابہ نال تو جرنل صحابی دا پتر ہے. تو جرنل دے بیٹے دے قاتل تے لعنت کر. تیرے طاقت ہی نہیں، ایک پاسے تیرا ماما لگتا ہے، کون ہے محمد بن ابی بکر؟ اس دا ہیک بیٹا ہے محمد دا بن ابی بکر دا ہیک بیٹا ہے قاسم. شیخ مفید علیہ دی رہتے ہیں انہوں دی روایت نہ پہ ہیک بیٹا ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر بن قحافہ. یعنی ابی بکر دے پیو دا نا قحافہ ہے، پتر دی حکومت اچ قحافہ زندہ ہے، ریا کافر ہے. یعنی پتر دی حکومت اچ زندہ ہی قحافہ، ریا کافر ہے، پیو اپنے کافر، الزام ابو طالب دے. پتر دی حکومت اسلام بھی عروج تے، اسلام بھی عروج تے، اپنے پیو نہیں کلمہ پڑھا سکیا تو کل ایمان دے پیو تے شک. 90 سال دی عمر چ قحافہ آسے دی ٹیک تے ٹر داندہ. اگو لوگ پہ ویندر خوشی دے عالم پوچھتا کی ہویا ہے دن مبارک ہو بھی پتر خلیفہ بن گئے. اگر رک جاؤ ہاشمی مر گئے انجو بھی بن گیا ہے. ہاشمی کی دائیں علی نہیں موجود، علی کیوں نہیں بنے؟ انہاں کہ علی چھوٹا ہے، خلافت بزرگاں لے پاس بنی ہے، بزرگ دی وجہ تو خلیفہ بنے ہیں. آسا سٹ کہہ رہا ہے بات میں نے بڑا ہوں، میں تھوڑے خلیفے دا بھی پیوں ہوں. تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو. بسم اللہ تاریخ محمد دا پتر قاسم بن محمد بن ابی بکر بن قحافہ. ابی بکر کنیت ہے نا عتیق ہے، یعنی ابی بکر کنیت ہے نا عتیق ہے. تو قاسم دی ہیک بیٹی یعنی محمد بن ابی بکر دا پتر قاسم، اس دی ہیک بیٹی فروا محمد باقر دی زوجہ جعفر صادق دی ماں بات ظرف دی ہے. ظرف جتھا اچھا ہے. حالانکہ حضرت امیر دی 4 سالہ حکومت مشکل ترین حکومت، رسول دی 23 سالہ نبوت سوکھی ہے، علی دی 4 سالہ حکومت اوکھی ہے. کیوں؟ رسول کافرہ نہ لڑیا ہے، علی منافقہ نہ لڑیا ہے. علی تحقیق ایک منافق کا سامنے، حضرت نے تحقیق ایک منافق کا سامنا کرنا بھی ہے. حالانکہ کچھ بندیاں دا سفارشی ہے، 2 بندیاں بیعت کی تھی نا 36 ہجری چوں 12 دن کم جدا علی بظاہر سلطنت سنبھالی، 12 دن کم آئین 36 ہجری چوں.
ہر بندے علی کو مبارک دیتی سوائے حذیفہ دے. حذیفہ حضرت دی حکومت وچ مدائن دا گورنر ہے. 40 دن فقط حضرت دی حکومت زندہ رہی ہے اور پائیدار صحابی رسول ہے. جب تبوک چ رسول واپس ولن تو لوگاں پیغمبر دے مارن دا پروگرام بنائے تے چہرے تے نقاب ڈاچی دی مہار حذیفہ دے ہتھے چ تے چلی ہے تیز ہوا تو وکھایا بجلی اپنا کم تو چہریاں تو نکے ہٹے نقاب. حذیفہ اشارہ کر کے آدھا ہے مولا ویکھے نہیں کون ہے. رسول فرمیندے نہ دیا نسل جاندا تو کسی نہ دسیے کون ہے. دینی تفرقہ پیدا ہو گئی سی. میں جاندا تو جاندا ہے میرے قاتل ہے تو نہ دسی. حذیفہ نے پہلے نہ دسی پیچھے ابو ذر انہوں منع نہیں کیتا. گہرائی دی گفتگو ہے. حذیفہ نے پہلے نہیں دسنا ایک کون ہے. حذیفہ کے مولا کام موکھا ہو جمع لا دیتے چلو یہ تہاڈی طرف ہو گیا میں نہیں دسدا ایک کام میری طرف ہو وہ میں نہ کر سکتا. تو تاریخ اور کتب گواہ ہے جدہ بھی مدینے چ کوئی بندہ مر جاوے ان ہم بندیاں دا لیڈر پہلے بندہ بھیج کے پتہ کرے دا پتہ کر اس جنازے چ حذیفہ ہے. اگر حذیفہ ہے تو مومن ہویا ہے حذیفہ نہیں تو پھر منافق ہویا ہے. اس علی مبارک نے دیتی. عبداللہ بصری اس کو لائے حذیفہ علی مبارک دے کس کر دی علی حکومت ملی عادت وان آج پتہ چلے اور آج پتہ لگا علی حکومت ملی. میں کل دے سا نماز زہرین دے بعد دے سا مسجد دے بیچ دے سا تو سامنے دے سا نماز زہرین مسجد دے درمیان کھڑا ہو کے نماز تو بعد حذیفہ صفحہ چیرنی شروع کی دیئے. تاریخ علی صفحہ عبور کریں دا ممبر تے لگا گیا ہے ممبر چاپا کیا دا او ممبر تین مبارک ہوئے تین مقدر چالی. بسم اللہ ادا ممبر تیرے کو سب کچھ آئی حق نہیں. رسول دی زبان کیا ہے حق. پیغمبر دی زبان کے تے پیغمبر کے پیدا حق علی نہ لے. دو بندیاں دا سفارشی آئی عبداللہ ابن عباس ادھے مولا انہ دی بیعت لے لے جس وقت تاریخ دا برکہ پڑھے. یہ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ اصحابی رسول اصحابی علی اصحابی حسن اصحابی حسین اصحابی زین العابدین. اس عبداللہ ابن عباس دی ہک بیٹی لبابہ علمہ والدی زوجہ اور عبداللہ ابن عباس اس وقت تک کھانا نہ کھانا جب تک علی دی زیارت نہ کر دے. اور علی دے شگرداں چون بڑا شگرد ہے جڑا مفسر قرآن ہے. جدہ اس کا پہلا بیٹا پیدا ہوئے عبداللہ ابن عباس تک یہ پتر نو چاہ کے علی دے کول ہے ادا نام بھی تسا رکھنا ہے دعا بھی تسا دینی. تو اس دے پتر دا مقدر جتنا میں ڈٹھا ہے میں تاریخ اسلام دے اندر کسی دا نہیں ڈٹھا. یعنی کتاب علیحدہ ہے دے پتر نو حضرت ہتھاں تے چاہ کے اپنا لعاب علی دے پتر دے منہ سجیا. تو پھر دے بچڑے یا تاریخ نال ذرا سست چل دیو تسا. تو پھر حضرت دے پتر نو انج ہتھاں تے بلند کر کے فرمایا عبداللہ نا رکھاں مولا رکھو. فرمایا علی. تیرے پتر دا نا علی ہے ہو سکے دعا دیو. حضرت فرمایا بادشاہوں دا پیو بن سیا. کہ جتنے بنو عباس نہیں
عباسی بادشاہ جتنے وہ اسی چون علی جو آکھے بادشاہ مدد پیو بنسی ہے تو ان اس گل دی میرے کل تک نہیں پئی میں تو نہیں میں پتہ نہیں پئی تو ان جڑی گل سمجھ آوے تو چلے ٹھیک ہے میں تو چپ کر میں بادشاہ مدد پیو علی جو آکھے پیو بنسی تو بنے آئے ایک بندے شام والے بندے ایک بندے کو آکھے ون علی کو کوفے 10 شام والا مر گیا شام دا حاکم مر گیا علی دا چھوڑ وہ بندہ بڑا تیز تیز گھوڑے دا ہے تو سکھ حضرت مبارک ہوئے وہ مر گیا علی فرمایا نہیں خودی موت ہے جنہیں یہ کیوں فرمایا جب تک میری داڑھی سرخ نہیں ہوڑی نا وہ نہیں مر سکتی اس واپس مانج کے ان دسے علی پیدا جب تک میری داڑھی رنگین نہیں ہونی تو نہیں مر سکتا یہ تو پتہ کرنا ہی ہوں میرے کوئی نہیں مار سکتا اجے بھی تو سن نہیں پہنچے ادھا میں یہ تو پتہ کرنا ہے میری موت کو علی یاک چھڑیا تو بات میں نہیں مرنا اس وقت تک میں موت نہیں جب تک علی زندہ ہے علی جو آگ چھڑیا تو نہیں مرنا چلو اس گل میں تھا ہی رانتے ہیں تو اس گل تے پہنچ دیں علی جو آگ چھڑیا ہے یہ مطلب ہے علی جو آنکھیں تقدیر ہے تو عبداللہ ابن عباس مفسر ہے کربلا دے واقعے تو 20 سال بعد اس میں موت آئی ہے اور اس دی قبر طائف وچ ہے تے ایک دن شام گیا شام دی حکومت شام دا بندہ ممبر تے حاکم میں پسرے ابو سفیان بیٹھا ہے طنز دے انداز نالا دے عبداللہ سنے ہیں مفسر ہیں اور شگرد علی ہیں عبداللہ دا ہاں میں شگرد علی اسا کیا میرے عالم بے تیرے کل کتنا قرآن دا علم ہے میرے عالم دے مقابلے کتنا قرآن دا تو علم رکھ دے تو عبداللہ بن عباس دا سن اگر میرا اٹھ جنگل اچ گم ہو بنے میں قرآن کو لو پوچھ کے دس سکتا ہوں اس دی موبیل کیڑے پاسے دی اسا کہتا مطلب ہے تیرا علم علی تو بھی زیادہ دا خاموش میرا علم 70 جگہ جمع کر علی دے علم دی ایک جز نہیں بنتی طائف وچ قبر ہے آل زبیر دی حکومت دے ظلم دی وجہ تو یہ بندہ تنگ آیا ہے 66 ہجری کوفہ حکومت مختار ثقفی دی شام حکومت مروان دی حجاز یعنی مکہ حکومت عبداللہ ابن زبیر دی 3 حکومتاں ہیں شام مروان کوفہ مختار ثقفی مکہ عبداللہ ابن زبیر آل زبیر علی دے خلاف ہے تو سمجھ آئے گی تاریخ دی آل زبیر آل علی دے خلاف ہے عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس نو طائف وچوں گرفتار کرا کے اپنے دربارش منگائے اس گل ذرا غور نال نوٹ کرنے ضعیفی دا عالم اس ویلے عبداللہ ابن عباس تھے ان میں ان عبداللہ ابن عباس کیسا ان میں ابن زبیر کیسا تھا وہ سمجھ ہوندی رہے ضعیفی دے عالم وچ عبداللہ ابن زبیر دے دربار وچ کھڑا ہے ابن زبیر پہلا سوال پہ کرتا ہے عبداللہ تو دین وچ فتنہ پیدا کردا پی اسا کہ میں کیڑا فتنہ پیدا کیتا ہے اسا کہ تو ہر بندے نہ دیں علی جو آدھا ہی سچا ہے تو سمجھو مثالہ سٹے ہوئے نا تو مت بڑے اٹھ دے تو فتنہ پیدا پیا کرنا ہے فتنہ ہے علی جو آدھا ہی سچ آدھا ہی عبداللہ آسا زمین ترک کیا ہے آدھا نا آس ہون نہیں آدھا پیا تین نہیں آدھا پیا علی جو آدھا ہی سچ آدھا ہے اور سمجھا جنس میں پوری ذمہ باری نہ پہ پڑھا علی جو آدھا ہی سچ آدھا ہی تاریخ علی ابن زبیر ممبر تو لہا ہے عبداللہ دا ہاتھ نام کہتا علی آکھے متا جائز ہے میں ابن زبیر پیدا متا حرام ہے تو دس علی سچ آکھے یا میں ابن زبیر سچ آکھے کمبر سیدھی کر کہتا ہے متے دا مسئلہ میرے تو نہ پوچھ راتی اماں کو لو پوچھی حلال ہے یا حرام ہے
اللہ میں بسم اللہ کریں بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ راتی بسم اللہ مسئلہ میں بسم اللہ اماں کو پوچھی حلال ہے یا حرام؟ تاریخ یہ دربار ختم کیتا سیدھا گھر گیا ماں تا ہاتھ نب کہتا ہے آئی دربار اچ بحث ہوئی ہے موضوع علی ہے آئی دربار اچ بحث ہوئی ہے موضوع علی ہے ماں دی کس نال ہوئی ہے عبداللہ ابن عباس نال کہ بحث ہوئی ہے میں آکھیا علی ادا متا حلال ہے میں آکھیا حرام ہے ہو سکے ماؤ کو پوچھی اما تو دس میں ٹھیک آکھے یا علی دی گل ٹھیک ہے ماں ہاتھ نب کے دی علی دی گل تے بحث نہ کری علی جو آتا ہے سچ آتا ہے تو خود مردے دی اولاد ہے تو بات سمجھئے کہ علی جو آتا ہے ترے جگہ تے میرے خیال میں لفظ استعمال کیتا ہے علی جو آتا ہے سچ آتا ہے چوتھی بات تو اشارہ پہ دینا اس تو اشارہ نہیں دینا یہ بتا کہ علی جو آتا ہے سچ آتا ہے تو متے دی اولاد ہے علی تے شک نہ کری بغیر نہ حرامی صدی سے علی جائز آکھیا تا جائز ہے انہا دا سفارشی دو بندیاں دا عبداللہ ابن عباس ہے آدھا مولا اے تیرے ہاتھ تے بیعت کرنا ہے علی فرمیدہ ہے اے وہ ہاتھ نہیں جڑے میرے ہاتھ تے بیعت کرنا عبداللہ دے معافی منگ دینی پچھلی آج جاتے ہیں مدینے دی شاہی دینے ہیں مدینے دی حکومت ہون لے دینے ہیں حضرت سجا پیر بدھائے فرمیدہ نو میرے چاچے دا پتر عبداللہ ذرا میری جوتی بے کے قیمت دس کیا ہے دسنا جڑی ہے اس وقت میں علی دے پیرے جوتی دی قیمت کیا ہے عبداللہ بے کے دا مولی دی قیمت کوئی نہیں حضرت فرمیدہ فیصلہ ہو گیا جس جوتی دی قیمت ہی کو نہیں علی انہاں دی دیتی ہوئی شاہی اس جوتی دے برابر ہی نہیں سمجھ بات سمجھے جن سمجھ رہا یا علی بات سمجھ رہے اسے کہ نہیں مولا بیعت کر دے فرمیدہ تو آدھا تک کر لینا مگر نہ ہے کچھ نہیں تو بیعت ہو گئی دو بندیاں دی صبح دونوں علی کو لا گئے ایک دن پہلے بیعت ہوئی دوسرے دن علی کو لا گئے مولا سی عمرے تے چلے ہیں حضرت فرمائے دن پہلے کوئی نہیں یاد میں ایک گزارش کرا خیبر دا دروازہ اڑاؤنا یہ طاقت نہیں مطلب سمجھو یہ بہادری ہے وہ دروازہ اڑا لینا معصوم دے نزدیک بہادر کس نو آدھے اگر تسا علی دی بہادری ویکھنی ہے نا علی کتنا بہادر ہے تو حضرت دی 25 سالہ خاموشی تے نگاہ کرو کیونکہ معصوم فرمائے دیں دنیا دا سب تو بہادر انسان وہ ہے جیڑا طاقت رکھدا ہوئے تا نہ لڑے تے حضرت دی 25 سالہ کدی خاموشی تسی سوچنا تنہائی چ بیٹھ کے بطن پتہ لگے علی کتنا بہادر ہے فرمائے دیں ہوں برا یاد آئے جی فرمائے دیں جاؤ ایک گھوڑے انتے چڑھیں تلی عبداللہ نے فرمائے دیں تو کھڑا ہو لے عبداللہ کھڑو گئے حضرت فرمائے دیں اے جنہ دی کل بیعت دیوائی انہ عمرہ نیو کرنا جی انہ کدہ وینا حضرت فرمایا انہ مکہ وینا تو مولا عمرہ مکہ ہی نہیں فرمایا عمرہ نہیں نہ کرنا انہ مکہ چو ایک مائی لینی ہے اس مائی نہ لینا بسرے وینا بسرے دے مقام تے انہ میرے نہ لڑنا اتھا انہ شکست ہونی ہے وہ جنگ نو آکس نہیں جمل
جمل وجود وچ آ گئی ہے. اس جنگ جمل وچ ایک 22 سالہ جوان دا امتحان ہے. عرب و عجم دی نگاہ اس 22 سالہ دے جوان تے لگی ہوئی ہے. اپنے پرائے ان ویدے ہیں ایک دوجے دا موڈا لا کے دن آج پتہ لگ سی. ایک پاسے منہ بولا پیو کھڑوتا سی, ایک پاسے بہن کھڑی چ. آج محمد بن ابی بکر دا پتہ لگ سی کدا بہندا ہے. آج تھوڑا بھی پتہ لگ سی کہ میں بول دیا. میں کون تاریخ تو آگاہ کر رہے ہیں. تاریخ تو اس 22 سالہ جوان دا بہت بڑا امتحان ہے. کہ حضرت خطبہ شروع کیتا ہے بسرے جمل. جمل تو چلو ڈاچی والی بن گئی, ڈاچی کو جمل آ دے. تو صحابہ دی پشتے یعنی صحابہ دی کانڈے حضرت دا چہرہ علی خطبہ پہ پڑھ دے. اچانک ایک ڈاچی گزری ہے. 15 منٹ علی چپ کر گئے. 15 منٹ بعد ٹھڈا سا بھر کے فرمائے دن آخر او ہو گیا جس دا من ڈر آئی. اجے بھی میرے ذہن دے مطابق تو سر خیرائی تک نہ یا تو مطالعہ کام میں کہ پہلی دلیل ہے تو مطالعہ کام ہے. اس گل وچ بڑا راز ہے. آخر او ہو گیا جدا من ڈر آئی. تو پھر اگر خطبہ نہیں نہ پڑھیا فرمائے محمد بن ابی بکر تو کھڑا ہو جا. مولا اس کا ہاتھ نپ لے. تاریخ دی علی انہوں لے کے ٹرنا شروع کی. اتنا دور امام چلے گئے نا جو حضرت مڑ کے ڈٹھا ہے تو حضرت سمجھا اگر ہوں میں بولا نا میری آواز اصحابہ تک نہیں پہنچتی. انہا دن کردار علی جس لینا ہے لے لے, جس نہیں لینا دی مرضی ہے. مجلس پڑھن دا مطلب ہوتا ہے سبق وچو چننا, وچو گلنا لینی ہے. معصوم کے کر گئے تو کہ نہیں کر گئے, یہ مجلس دا مقصد ہے. ویسے یہ گل کی ہے معصوم کے آکھے. حضرت اتنا دور چلے گئے تو میری آواز انہاں صحابہ تک نہیں پہنچتی. اس دے باوجود علی اپنا منہ محمد بن ابی بکر دے کانت رکھے. کانت رکھ کے دھیمے جا اشارہ کر کے علی پہ فرمائے دن جڑی او لاندی پئی ہے تیری بہن ہے, میں محافظ شریعت ہوں. بات سن لو جن سے, تیری لگتی ہے بہن اور میں اگلی گل سمجھنی امام کے سمجھا گیا محافظ شریعت. میں علی ناس چاہتا میں تن پوری بزم محفل چاکھاں او بہنے. نہیں میں مطمئن نہیں تک وہ تھوڑی مرضی ہے. ٹائم تو میں پورا کاری کہنا آپ کا سب کو ہمیں جی میں کرنا پیا. میں ناس چاہتا میں تین مجمع چاکھاں بہنے. اور میری غیرت یہ بھی گوارا نہیں کر دی تیری بہن دے دروازے تے میں کوئی غیر بھیجاں. دن کردار علی تے فرمائے دن میں جنگ بھی نہ چاہتا تو ون سمجھا نہ لڑ. تو محمد بن ابی بکر ٹر پی. 5ویں قدم تے گیا تو حضرت بلا لی واپس آ. میرے مولا فرمائے میں 3 دفعہ تین دسیا تیری بہن میرے تے کو سوال کوئی نہیں کیتا. تم میرے تے سوال کوئی نہیں کیتا. کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے کیوں نہ کیتا. ہاتھ بن کے آدھا میں حضور دی اطاعت دا پابنداں جڑا تواڈے نال بحث کرے او تا حرامی ہوندا. جو حضور دا حکم ہے میرے تے واجب. جو حضور دا حکم ہے میرے تے واجب ہے. حضور دی اطاعت دا پابند مننا ہو رہندا ہے اطاعت ہو رہی. یہ 2 کیٹاگریاں شاید منن والے وچ اسی وی ہاں. میں تمہیں سمجھائینا نا. حضرت اس وقت جنگاں بڑی ہوئی ہیں
مسجد کوفہ چ بیٹھے نا ایک بندہ وت وت کھڑا ہو جائے مولا میں نے بھی جہاد تے لے جاؤ آن پندے پتہ لگدا علی پیچھے کیویں پہ لڑدا ہے امام فرمایا بیٹھ جاؤ وت جلے اس ڈٹھا نہ راشتہ مڑ کھڑو گا مولا میرے واسطے کوئی حکم نہیں میں تو حاضر ہاں میں چاہتا اس میں تواڈے نال نال ہو کے جہاد کراں امام فرمایا بیٹھ جا حوصلہ کر تیسری دفعہ اٹھ گئے علی فرمایا کل آمی وردی پائی آمی تے سرو روڈ بھی کرائی آمی سر تنا روڈ تے رہو تو کل لانا ہو سکے جی ٹھیک ہے لطیفہ نہیں حقیقت گھر بیوی نہ دا میں مقدر دا سکندر بن گیا ہوں ہو سکے کیویں ہو سکے کل علی نہ مولا نال بیٹھ مولا آکھیا آ پر مولا ایک اور گل بھی کیتی مولا آکھیا روڈ کرانے بیوی آدھی ہے کو جاؤ ویسے تو کو جاؤ ویسے اچھا تو ہی ان مشورہ دے میں کیا کراں میرا خیال ہے وقت میں گل کر کے لگ گئی ترے کام میں پہ کردا ہے دستاویزاں نال ترجمہ بھی کرنا بات سمجھیندا بھی بیوی نے پیادا تو دس میں کیا کراں او سکیا ادھی علی دی من لے ادھی میری من تو نکے نکے کرا لے راتی ستے پہ سوچنا تو علی بھی راضی ممی راضی علی دے فرمان نو عورت تو قربان چکیتا او میرے اللہ او میرے اللہ ان جنہ پھڑکاں سننی انہوں نے کیا پتا میں کیا آگ گیا علی دے فرمان نو عورت تو قربان کر سکتا نکے کرا کے دے صبح امامہ رکھ کے آگے حضرت چلیے امام فرمایا ہے سر تو امام اللہ اس جدہ امام اللہ آیا نا حضرت فرمایا بہ جاؤ جدہ میری ذات پیچھے تو روڈ نہیں کرا سکتا سر علی پیچھا کی میں دے تو بات ہی سمجھ آئیے جنہوں نہیں آئی اگلی گلوں میں نہ ہی کرنا تھا ٹھیک ہے میں وہ سمجھ آپ پہ سمجھ میں جو میں کیا آگ کیا ہوں اشارہ ہی کرنا ہے محرم تو نہیں نہ پڑا میں جاؤں حضرت مولانا دے روڈ دی ضرورت نہ ہی مولانا روڈ دی ضرورت نہ ہی مولانا دسیا ہے تو کتنی محبت کر گل ذرا چلو آ گئی ہے ٹائم تک میں تو سے میرے کو کھلا ہوتا ہے چھٹا مولا بیٹھا تھا مسجد کوفہ تو بندہ لگایا بہار سرکار مجلسی پر لکھ دیں اسا کیا حضرت اٹھو منصور دے خلاف لڑیے منصور دیوان کی دے خلاف نا اٹھو لڑیے حضرت فرمایا ران دے ہو سکے نہیں جی برداشت تو کام باہر ہو گیا وہ تو رستہ تنگ پہ کریں دا اٹھو لڑیے اچھا حضرت فرمایا لڑ دے یہاں اے تو باہر نکلے نا ذرا مسجد تو پچھلے چوک تندور ہے او دے پن چھلانگ مار اس کہ مولا لڑنا لی کرو تندوراں دا بیلا نہیں تاریخ دی ہے جے جعفر صادق علیہ السلام دے جملے زبان اتیان ہارون مکی آگئے حضرت صحابی ہارون مکی کاچچ مسلح دیتو ہے حضرت فرمے دن ہارون اگلے چوکی تندوری ون چھلانگ مار ہارون مسلح سٹے تو بھاج پہ ہارون مکی سدھی ون تندوری چھلانگ ماری او جڑا کول کھڑا نو گوندول کون بچاواں نا
حضرت فرمایا گوندل صاحب ذرا بانج ویکھو نا، وہ جڑا گوندل ذرا ڈٹھا تک ہارون مکی پھلاں تے بیٹھا ہے، وہ جڑا گوندل صاحب ڈٹھا تھا ہارون مکی پھلاں تے بیٹھا ہے۔ جعفر صادق فرمیندے نا سونا گوندلا ہے او جے میں 5 بندے ہور لیا دے، جعفر صادق ہن اٹھ کے لڑدا ہے۔ گلاں دی سمجھ آئی ہے؟ ترجمہ آسان کرا، جدا جعفر صادق نو 5 نہیں لدے ہارون مکی جائے، امام زبانن 313 کی میں لاپ پہنے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں ہوں بھائی تو سب مرضیاں دے مالک ہو۔ اگر امام زمانن دیر ہے، بسم اللہ، اگر امام زمانن دیر ہے ساڑی وجہ، یعنی ساڑیاں کتائیاں دی وجہ تو نرجس دا پتر نہیں آ رہا، نہ 313 پورے ہوندے پائے، نہ امام زمانہ ہوندے پائے، نہ ہو ایسے جاؤ گلی وچ تم گزردہ پیوں میں غیر تیری کنڈ ویکھے تجھے بندے دے موٹا ہلاک کر کے سنان علی دا محب دے شیعہ پیا ہوندے۔ حضرت فرمایا محمد بن ابی بکر کتنا میری اطاعت دا پابند ہے، کتنی ہی کلی نہ تو محبت کرتا ہے، جرا میں بحث نہیں کرنی۔ تو محمد بن ابی بکر دا مولا ہتھے تہاڈے سامنے سیب دا درخت پھٹ پوے اور اس درخت تے ہکو سیب لگے، تے علی دے سامنے میں سیب توڑ لواں، تہاڈے سامنے میں اپنی ایسا تھیلی تر رکھ کے ایس تلوار نال او دے 2 ٹکڑے کراں، تو علی آکے آ حصہ حلال ہے آ حرام ہے، میں بحث نہ کر سا، میں اکسا جو علی آکھیا ہے اس سچی۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، نہیں اجے بھی جو دل لگے میں نے سن، چلو ہم مکائیے، میں بحث تو سکے کرنی ہی نہیں، میں اکھنا جو حضرت آکھیا ہے وہ سچے۔ اچھا فرمے دن جا تاریخ دیئے ہیں کر کے بہن دے خیمے دا پردہ ہٹائے، تاریخ دیئے اندرو بی بی ڈٹھا تے دیئے تو کون ہے، ویک کے پہ دیئے کون ہے، آدھا تیرا ناپسندیدہ بھرا محمد، جن پسند نہیں نہ کر دی وہ میں تیرا بھرا ہوں، بی بی دینا اگر میرا بھرا ہوں یا آج میرے اٹھ دی مہار تیرے ہاتھ چاہے، جے تو میرا بھرا ہوں یا اب میرے خیمے دے بار تو تلوار لے کے پارے تو ہوں، چل جا تو میرا بھرا نے۔ اس ویلے محمد بن ابی بکر ہاتھ چا جوڑے، آدھا تو من نہ من تیری مرضی، میری تو شکی بہن اے میں تیری منت کرے نا، جی میں آئیں نا انہیں جا علی حق تے ہے۔ حسین بھی آگی اگر سمجھ آگی، علی حق تے ہے، میں صرف تین دسن آئے تے واپس ٹر گیا۔ حضرت فرمایا ہے نہیں ٹل دی جنگ، جی نہیں، وقت علی جٹھا سارے آندہ فرمائے دن عبداللہ ابن عباس ہوں تو جا جنگ ٹال جی میں ٹل دی، یارا عمر ابن عبد ود مقابلے جڑا دا پیا میں لڑدا ایتھا دا جنگ ٹال، اجے مسلمانوں نہیں پتہ لگتا پیا علی کون ہے۔ مرحب نو ویکھ کے جڑا دا میں اوندا پیا، بدر جڑا جوانی چاہیں لڑے آئے، اتھے بات بتا دا ہے ٹال، ایک علی دے سامنے بہت بڑا حکومت دا ڈولا ہے، ایک بہت بڑی سلطنت گمراہ ہون دا علی خطرہ، یہ سلطنت دے لوگ گمراہ ہو گئے سن، یہ ڈاچی دے لیدنے کھاوائے نن کے پتہ علی کا ہوں۔ حضرت تشبیح دیتی ہے قوم موسیٰ علیہ کام ہوئے، جملے حضرت تشبیح دیتی ہے سرکار حسن ہوا کہنا کہ موسیٰ دی قوم علیہ کام ہوندہ پہ انہاں بچے دی پوجا کر دیتی ہے، یا یہ لیدنے تک پہنچ گئے نہیں، کر ڈاچی دے پیر پر اکلو میں بڑا مطمئن کھڑا مطلب سمجھو بے فیل پاس ہوا کھڑا، میں بڑا سکون اچ پر بدے۔ حضرت فرمدن عبداللہ بن ناس تو جا
عبداللہ ابن عباس گیا نا تو ان کر کے خیمے دا پردہ ہٹایا تو بی بی یہ تو رک جا، تین نہیں پتا میں ام المومنین ابن عباس آتا ہکری بات دس کون ہو سکے ام المومنین بات ابن عباس آتا ہک ویری بات چا دس ہو سکے ام المومنین ابن عباس آتا اسی ہوتے فیصلہ ہو گیا تو جو آدھی میں ام المومنین یہ لقب پیکیاں دیتے یا سوریاں دیتے جس گھر دی وجہ تو ام البنین ہوئی ام المومنین ہوئی علی ہے وہ علی ہے نہیں ہو سکے جنگ ہو سی واپس آ کے تو مولا نہیں ٹل دے حضرت فرمایا لڑ دیں جی لڑ دیں فرمایا ٹھیک ہے ہیں کھڑے رہے جی مولا کون لڑے نہ دے نال پہلو کیڑا بنجے علی یہ سجے پاسے روک کر کے فرمائے دیں تو آٹے کوئی بھی نہ بنجے آج میرا پتر محمد حنفیہ لڑسی فرمائے دیں محمد حنفیہ لڑسی اور پہلا اسلام دے اندر جوان ہے جس دے گھوڑے دی واگ علی خود نپی ہے جی علی حسین بکر جاڑا صاحبہ دن مولا بھی گھوڑے دی واگ چات پا کے فرمائے دیں چڑھ جاڑا صاحبہ دن جدے زین تا بیٹھا ہے نا محمد حنفیہ حضرت واگ نپی کھڑے تو پہ فرمائے دیں آج میں تینے اے نہیں دسنا لڑنا کی میں اور آج میں تینے اے بھی نہیں دسنا تلوار کی میں چلونی ہی کی گل دے نا سارے دے سامنے میں تو محمد حنفیہ جواب دے گھوڑے تے بے کہتا بابا حکم کرو فرمائے دیں تو دس تیرے سامنے کے کہ تیرے سامنے کی محمد حنفیہ دے بابا پہاڑ فرمائے دیں بس ہکا گل یاد رکھی پہاڑ اپنی جگہ تو ہٹ جاوے علی دے پتر دے قدم نہیں ہٹنے چاہیے تیرے توکل کی جا رہا ہے بسم اللہ فرمائے دیں پہاڑ ہٹ جاوے علی دے پتر دے قدم نہیں ہٹنے چاہیے تاریخ دیئے اینج لڑے آئے محمد حنفیہ جمل دا رنگ بدل دیتا سی واپس ہٹیا نا تا پتر نو لہایا مولا فرمائے دیں اگا گیا تو ہون وینا میں اگے تو گیا نا ہون میں وینا ایس طبے تے چڑھ جتھے میں آس میری جنگ تو حنفیہ ویکھنی ہے تو جدہ میں واپس آوان تو میں دسنا تیری میری جنگ اچ کے فرق ہے تو جدہ علی حملہ کر کے واپس آئیں تو پوچھ دے پہن حنفیہ فرق کے یادہ بابا کوئی فرق نہیں اوہ گھوڑا تھوڑے کو لئی اوہ گھوڑا میرے کو لئی اوہ تلوار تھوڑے کو لئی اوہ تلوار میرے کو لئی بین تو فرق نظر نہیں ہے علی فرمدن فرق ہے آدھا بابا کے فرق ہے علی فرمدن جی میں توں لڑے آئے نا ان علی دے پتر لڑ دے نہیں جی میں لڑے آئے ان عمران دے پتر لڑ دے بسم اللہ کریں توں لڑے آئے علی دے پترہ مانگوں میں لڑے آئے عمران دے پترہ مانگوں بس میں مکاؤں جنبل فتح ہو گئے جنبل ہو گئے ادو فتح ہوئی ہے ادو علی اداس ہو گئے یہ سمجھ نہیں کسی نے بھی آنی آئی تھوڑی فتح تو خوشی نہیں ہوندی علی اداس ہو گئے پھر فرمائے دیں اصحابو کنڈ کرو مطمئن کوئی نہ تجھ پڑھتا پہ ہاں نال نہ بندہ گلاں کر دے گیا یعنی فتح ہوئی ہے نا تو پریشان ہو اداس ہو گئے یہ تو کہنا کنڈ کرو شور ودیا شور مروان نو رسیاں پائیوں سپائیوں
تے گرفتار کر کے علی دے سامنے آندا نہیں. میں تو ایک ورق صبح شب پھول لے وے اپنا کتاباں یعنی مروان نو رسیاں پا کے مروان ابن حکم نو علی دے سامنے آندا نہیں. معصوم دی حکمت کوئی معصوم ہی جان. ادی گرفتاری جدہ علی دے سامنے آئی ہے اور ادی رہائی دی سفارش حسنین کی تھی. حسنین پہ یاد دیں بابا ان چھڑ دیں. علی پہ فرمے دیں عبداللہ ابن عباس رسیاں کھول چھا محمد دے پتر پہ آتے نہیں. کدی فیل پاس والی گل نہ ہوندی نے تے بڑا کام ہونا. محمد دے پتر پہ آتے کھول دے رسی. مروان دی رسیاں کھلیاں مروان ہسیا. یہ جڑی 17 میں پڑھدا پیا نا یہ بالکل چٹے رڑے تے نہج البلاغہ چ لکھے ہوئے. دور وینا دی لوڑ ہی کوئی نہیں بے روایت ان کتوں ڈھونڈساں جڑا ساری رات اے سن گھمائی رکھیا اس. میں سارا نہج البلاغہ آج پہ پڑھ دوں. یہ اورا اگلا پڑھا تو بات تو سونا کوئی نہیں. وہ جو حضرت دے خطبے نہ اگلے وہ سنن بڑے اوکھے. یہ ایک حضرت دا خطبہ ہے نہج البلاغہ وہ تو خطبے بڑے عربی عربی دے مطابق اس پورے خطبے چ حضرت لفظ الف استعمال نہیں کی. یہ عطار القادری اور ناکھو نا میرے مولا بغیر الف تو خطبہ پڑھے تیرا کوئی ہے وہ منہ تھلے تون لے سن کیونکہ اس گال نو جان دے نا بے ناممکن ہے بلکہ ہو ہی نہیں سکتا. علی کیتا ہے اس پورے خطبے چ حضرت لفظ عربی دا الف استعمال نہیں کی پورے خطبے چ. وہ دی ہک 70 میں کون سنائینا اردو چاہ ونجے تلے دا عربی چ کوئی نہیں کیونکہ اردو بچ وزر ہو رہا عربی چ الف نہیں باہر کیف دے. وہ حضرت خطبہ پڑھ دے جدہ اتھا پہنچن اتھا ان جملیاں تے علی پہنچن با انسان نو ملدا پیو سی غسل اتھا علی پہنچے. یہ تو غسل شروع ہو گئی سی چلو تھوان کچھ نہیں آتا غضنفر گوندل دا غسل شروع ہو گئی سی. او تو علی پہ فرمائے دے او تو حکم توحید ہو سی فرشتے نے اللہ کسی جا اے جن غسل نہیں پہ ملدا ان میری طرفوں آخ اللہ پہ آدھے اور زبان کتھے جد نال میری مخلوق نو ڈریندا ہاں ہے. دوسرا نے کیسی ہوں تو جا اس غسل لین آلین میری طرفوں آخ خالق پہ آتے او اولاد کتھے جدے واسطے حرام رزق بھج بھج کٹھا کرا. مروان دیاں رسیاں لہ گئیاں واپس آمن مسے تے مروان ہسی ہے. میں سن دسیا نا ہسی ہے. حضرت فرمیندین نہ ہس بادشاہ بن سے. علی جو آدھا سچا کتوں میں توری یہ گل بادشاہ بن سے. اس کیا جدہ میں بادشاہ بن سا میں لوگ کے آکسن. علی فرمایا بادشاہ. اس کہ جی میں بادشاہ تب بن گیا میں لوگ کے آکسن. علی فرمایا بادشاہ. اس تیسری دفعہ کہ مولا بادشاہ تو تسا آکھیا تو میں بن نہیں بننا بن گیا اگو بندے میں کی آکسن. علی فرمایا صرف بادشاہ. اس کی گہرائی ان میں تو دینا ہے وہ بار بار کیوں آتا ہے متا علی یاد ہوئے تین آکسن امیر المومنین. میں سند بنا لے ساں جمل چ علی میں نے آپ آکھیا ہائی امیر المومنین. حضرت مروایا فقط بادشاہ. جملہ سنیا جڑا کتاب پڑھ دے
تو سکے تو مولا میری حکومت کیوں جی ہو سی؟ اے جملہ سمجھنا ہے اور حضرت دی تشبیہ سلام دینا. کیا دور دی گل کیتی ہے فرزند ابو طالب ہیں مروان دی اکھ پا کے پہ فرمے دن مروان تو اتنی دیر صرف حکومت کر سے جتنی دیر کتا اپنی نک چٹن تے لیندہ ہے. جا تیری تاریخ پڑھو حکومت بھی اتنی جو علی اسنواح کہنا اتنی دیر کی تھی. ہون حضرت پہ فرمیدن کنڈ کرو صحابہ کنڈ کی تھی. دو ہم پتران پہ دین حسن حسین نو فرزند رسول بی بن سوار کرو. ایک پاسو حسن مہار نپیے دوجے پاسو حسین نپیے بیٹھی نا چاچی نپیے فرمیدن چڑھ بی بی سوار ہو. قبیلہ بنی تمیم بچو علی 40 عورتیں منگائیاں. کردار علی جدہ عورتیں آئیں تو حضرت پہ فرمیدن اے سلیمان ابن سرد خزاہی شامہ چلا جا 10 میل تک اگو کوئی آندہ پہ میں کو علی پہ دی رستہ چھڑ دے. مالک اشتر تو کھبے سجے چلے جا خبردار کوئی بندہ رستے چھوڑے. حضرت فرمیدن بسم اللہ آؤ ٹورو جاکا دا کھبے سوار دا سجے دا اگا دا پچھے 40 سواران دی نگرانی چھ مدینے پہنچ گئے. لوگ اٹھن تو پوچھ دے پہن کہ گزریے. پہلا جملہ آکھیا علی میرے نال زیادتی کی تھی. میں بڑا افسوس آج لگتا پہ ہے اپنے آپ تے علی میرے نال زیادتی کی تھی. میں کہا علی تیرے نال کی تو سکے علی دا ای حق نہ بندا بسرے تو لے کے مدینے تک من غیر محرم اشتوریا سے. علی شریعت جاندہ نہیں تو کیوں من غیر محرم اشتوریا سے؟ اس ویلے مالک کے اشتر دی زوجہ سر تو امامہ لا کیا دیئے علی 40 عورتاں تن ٹوریا ہے. علی گل سن رہے ہیں علی تن 40 عورتاں ٹوریا ہے. جس اتنی عزت کی تھی وہ دیاں دھیاں دے اٹھ گھوڑیاں نال کیوں بجائیں؟